3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 تلواروں کے نرخے میں ہے۔ تیروں کا می برسا، تیروں کی بارشیں ہوئیں اور تلواروں کی یرغار نے امام عالی مقام کے جسم پاک کو زخموں سے چور کر دیا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر آئے تو ظالم شیمر لین سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، ارے ظالم، ذرا ٹھہر جا، مجھے نماز ادا کر لینے دے، پھر جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ چنانچہ جب امام عالی مقام سجدے میں گئے تو اس ظالم نے تلوار مار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اس طرح امام برحق نے تلواروں کے سائے میں دیدار الہی کیا اور حسن یار کا جلوہ دیکھا۔ میں کہتا ہوں، کسی نے یار کو دیکھا تو غار میں دیکھا، کسی نے یار کو دیکھا تو در و دیوار میں دیکھا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی دھار میں دیکھا۔ آپ نے تلواروں کے سائے میں اپنی نماز کا آخری سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تو کٹوا لیا مگر نماز کو قضا نہ ہونے دیا۔ شہادت کے بعد سر اقدس کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا اور تمام یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین تیر کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ سب خالق کائنات کی قدرتیں اور اس کی بے نیازیاں ہیں کہ جس سے جیسا چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، مگر ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مولا قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے۔ کبھی مدینے کی گلیوں میں پھرا دیتا ہے، کبھی نبی کے کندھوں پر سوار کروا دیتا ہے، کبھی نیزے کی نوک پر چڑھا دیتا ہے۔ ادھر سر حسین نیزے کی نوک پر ہے۔ جب خیموں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میدان کارزار میں پڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ تو بنت علی چلا کر بولیں، ارے ظالم ابن سعد، شرم کر، خدا تیرا کھانا برباد کرے، تو اسی جگہ غرق ہو جائے۔ کیا تجھے کوئی لحاظ نہیں؟ جس سینے پر گھوڑے دوڑا رہا ہے، اس سینے اقدس کو نبی بوسہ دیتے رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے اور قریب تھا کہ شمر پر تلوار مار کر اس کا خاتمہ کر دیتے کہ کمزوری اور نقاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر کو پتہ چلا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہے۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو تاکہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے منع کر دیا کہ یہ فیصلہ یزید خود ہی کرے گا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریبہ قیامت سے کم نہیں تھی۔ ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ زندگی کی یہ پہلی سوگ رات حضرت زینب اور شہربانوں پر قیامت کی گھڑی بن گئی۔ ساری رات خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، ہر طرف روشنی پھیلی۔ دن چڑھنے پر عمر بن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پشت پر حرم نبوت کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ چنانچہ اہل بیت کا یہ کٹا ہوا قافلہ اپنے شہیدوں کی روحوں پر فاتحہ پڑھتا ہوا میدان کربلا سے رخصت ہوا اور کھلی جگر گوشہ بطول کا سر نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹوں کے آگے آگے تھا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کی لاڈلی سیدہ زینب بے تاب ہو گئیں اور مدینے کی طرف منہ کر کے دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی۔ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پردیس میں ہمارا کوئی فریاد کس نہیں۔ سیدہ کے اس بیان پر کوئی دوست دشمن ایسا نہیں تھا جو آپ دیدہ نہ ہوا ہو۔ اسیران اہل بیت کا قافلہ آہستہ آہستہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک شام ایسی بھی آئی کہ قافلہ کوفہ میں پہنچنے ہی والا تھا
کہ سیدہ کی نظر اٹھی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بوڑھی مائی آوازیں دیتی آ رہی ہے، اے قافلہ والو، ذرا قافلہ روکو۔ عمر و سعد کے کہنے پر قافلہ رک گیا۔ عمر و سعد نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے اس قافلے کے سردار سے ملایا جائے۔ وہ بوڑھی سیدہ زینب کے قریب آئی، دیکھتے ہی قدموں میں گر پڑی۔ سیدہ نے پوچھا، اماں جان، اس پردیس میں مدینے کے مظلوموں کے ساتھ کیا کام پڑ گیا؟ مائی نے عرض کی، سیدہ، غریب ہوں، محتاج ہوں، مگر دل میں اہل بیت کی محبت ضرور ہے جو مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی۔ یا سیدہ، یہ چند سوکھی روٹیاں اور پانی ہے، اگر قبول کر لو تو میرے لیے اس میں نجات ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی مائی کا نذرانہ عقیدت قبول کیا تو ساتھ ہی سیدہ حیران ہو گئیں، آخر کیا بات ہے کہ یہ بوڑھی بار بار میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے؟ پوچھا، اے بوڑھی مائی، کیا وجہ ہے کہ تو بار بار میری طرف دیکھتی ہے؟ عرض کی، سیدہ، ایک عرصہ گزر گیا کہ میں اللہ کے رسول کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ میں آل رسول کے گھر کی خادمہ ہوں۔ بیٹی، میں تجھے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ ان دنوں زہرا کی گود میں ایک بچی تھی جسے کبھی کبھی میں اٹھایا کرتی تھی۔ یہ سنا تو سیدہ کا دل بے قابو ہو گیا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بوڑھی مائی نے پوچھا، سیدہ، روتی کیوں ہو؟ فرمایا، مائی، جس زہرا کی جائی کا تو ذکر کر رہی ہے وہ بے وطن زینب میں ہی ہوں۔ جب اس بوڑھی نے یہ لفظ سنے تو رہا نہ گیا، تڑپ کر زمین پر آ گئی۔ سیدہ نے سہارا دیا، مائی نے زینب کو سینے سے لگا لیا، عرض کی، اے نبی کی نواسی، میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میں بے سہارا ہوں تو مجھے بھول نہ جانا اور مجھ گناہ گار کو بھی اپنی چادر تحذیر کے سائے میں جگہ دینا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی مائی، جا، خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اس جنگل بیابان میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تجھے دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے۔ پھر جب قافلہ جدا ہونے ہی کو تھا تو اس بوڑھی مائی کی ایسی چیخ نکلی کہ اپنی جان سیدہ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ ادھر دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دلی کوفیوں کا ایک ہجوم ہے۔ خاندان نبوت کی محرمات نے شرم و حیا سے اپنے سر جھکا لیے تاکہ ان معصوم چہروں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل رو رہے ہیں۔ اس احساس نے زخموں پر اور نمک چھڑک دیا کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اب محمد عربی کی ناموس کو گلی گلی پھیرایا جا رہا ہے اور کوفے والے فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی قافلے کے آگے نام و نہاد کامیابی کے نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں۔ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد اپنے فوجی سرداروں سے کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ ساتھ وہ تشت جس میں سر حسین رکھا ہوا ہے وہ ابن زیاد کے سامنے میز پر رکھ دیا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جسے وہ بار بار امام برحق کے لبوں پہ مارتا اور کہتا کہ نعوذ باللہ، اس منہ سے خلافت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی وقت دربار میں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخانہ عمل دیکھا نہ گیا، جوش میں چیخ پڑے اور بولے، ارے ظالم، چھری ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اگر تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا بھی سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے جواب دیا، ظالم، اگر تجھے نسبت رسول کا اتنا ہی پاس ہوتا تو ان کے نواسے کو قتل نہ کرواتا۔ اسی اثناء میں سیدہ زینب ایک بوسیدہ چادر لیے ہوئے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کنیزوں نے آپ کو اپنے جھرمٹ میں لے رکھا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو پوچھنے لگا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، زینب دیکھ، اگر تیرا بھائی حسین یزید کی بیعت قبول کر لیتا تو آج اس کا نعوذ باللہ یہ انجام نہ ہوتا۔ سیدہ نے غضبناک لہجے میں جواب دیا، ارے بے غیرت، تجھے پتہ نہیں حسین کون ہے؟
یہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشت بطول ہے، اور حسین مرا نہیں زندہ ہے۔ حسین اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے گیا، راہ خدا میں مرنے والے کو فنا نہیں بقا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر بیمار عابد پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا کہ حضرت زینب سے بے قرار ہو کر پکار اٹھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو کر پکار اٹھی، ارے ظالم، اگر تو نے زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو مجھے بھی قتل کر۔ ابن زیاد دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے یزید کو غالب کیا اور کذاب حسین کو ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں حضرت ابن عزیف محب اہل بیت بھی موجود تھے۔ ان سے یہ الفاظ سنے نہ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، حسین سچا ہے، اس کا باپ سچا ہے، اس کے نانے سچے ہیں۔ ابن زیاد اس جواب سے غصے میں بھڑک اٹھا۔ اب ہر قاتل حسین کی یہ تمنا ہے کہ یزید کے سامنے واقعات کربلا میں ہر کوئی بے قرار ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی کہ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور رفقار و احباب کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ ہم نے انہیں شکست دے دی اور قتل کر دیا، اور اس وقت ان کے لاشیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں برہنہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لباس خون میں تر ہیں، ان کے چہرے گرد و غبار سے آلودہ ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھے، مگر جب اس کا ہولناک انجام اس کی نظروں کے سامنے آیا تو کانپ گیا، بار بار چھاتی پر ہاتھ مارتا کہ ہائے افسوس، اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں میری نفرت اور دشمنی پیدا کر دی۔ ہائے، میں قتل حسین سے ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا اور اہل بیت کو بھی دعوت دی۔ یزید امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ابن حسین، اگر تیرا باپ میری بیعت کر لیتا تو مرتا نہ۔ فرمایا، ظالم، میرا باپ مرا نہیں زندہ ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے نام پر جان کا نذرانہ دے دے اسے فنا نہیں بقا ہے۔ ارے کمبخت، تیرا نام مٹ جائے گا، میرے باپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میرے باپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ناموس اسلام کے تحفظ کے لیے کنبہ قربان کیا ہے، تو جب تک یہ دین اسلام رہے گا میرے باپ کا نام دنیائے ہستی میں چمکتا رہے گا۔ اور جلاد کو حکم دیا کہ اس بڈھے کا سر بھی قلم کر دو۔ چنانچہ ایک بار پھر ظالم ابن زیاد کی تلوار اٹھی اور محب آل رسول پر گری، خون بہا، لاش تڑپی اور غلامی حسین میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے دن کاروان اہل بیت ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق روانہ ہوا۔ حضرت حسین ابن علی کا سر نور نیزے کی نوک پر سب سے آگے ہے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی اپنے قافلے کی سپہ سالاری کر رہے ہیں، اور جس آبادی سے بھی یہ قافلہ گزرتا کہرام برپا ہو جاتا۔ آخر قافلہ دمشق میں پہنچا۔ یزید دیر تک خاموش رہا، پھر سرداروں سے متوجہ ہو کر کہنے لگا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ان نام نہاد مسلمانوں میں ایک پکے اور سچے عاشق رسول اور محب اہل بیت حضرت نعمان بن بشیر بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیں۔ فرمایا، ظالم، تو پہلے رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا کر اب ہمارا تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ خبردار، ہمیں اس محل کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تجھ سے ہو سکے تو ہمارے لیے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ہی کافی ہے۔ بالا آخر یزید نے اہل بیت کی خواتین کے لیے ایک علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر حسین آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ زینب سر اقدس کو سامنے رکھتیں تو گزرتے ہوئے دنوں کی یادیں تازہ ہو جاتیں اور گڑ گڑا کر رونے لگتیں۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن اہل بیت کا یہ دلگاز قافلہ
نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب اور ایک سچے محب اہل بیت تھے۔ جوں ہی قافلہ دمشق کی آبادی سے باہر نکلا تو حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا، قبلہ یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں دل چاہے تشریف لے جائیے، جہاں حکم دو گے ٹھہر جاؤں گا، جب کہو گے چل پڑوں گا۔ قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزلیں رہ گئی تھیں۔ نعمان بن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ آخر دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے، کچھ دیر چلنے کے بعد پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ کھجوروں کی قطاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوں ہی مدینے کی آبادی ظاہر ہوئی، دیکھ کر دل کے زخم اور زیادہ ابھر گئے۔ ایک اونٹنی سوار نے جلدی سے جا کر سارے مدینے میں یہ خبر پہنچا دی کہ کربلا سے خاندان نبوت کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کہرام مچ گیا۔ قیامت صغریٰ برپا ہو گئیں۔ جب حضرت صغریٰ بی بی کو پتہ چلا کہ قافلے والے آ رہے ہیں تو جلدی سے اندر جا کر مکان کو جھاڑو دے کر خوب صاف کرتی ہیں، اپنے بھائی اکبر کے لیے پلنگ بچھاتی ہیں اور اپنے چھوٹے ویر اصغر کے لیے جھولا صاف کرتی ہیں، اپنے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مند سجاتی ہیں۔ یہ سب تیاریاں مکمل کر کے صغریٰ جب قافلے کی طرف جاتی ہیں تو عجیب منظر دیکھتی ہیں کہ قافلے میں اکبر نہیں ہے، اصغر نہیں ہے، میرے باپ حسین نہیں ہیں۔ جلدی سے اپنی ماں شہر بانو اور پھپھو بی زینب سے لپٹ گئیں۔ میرے ابا جان کہاں ہیں؟ ننھے علی اصغر کہاں ہیں؟ ابا جان تو وعدہ کر گئے تھے کہ میں اکبر کو بھیجوں گا، لیکن نہ اکبر آیا اور نہ ہی کوئی خبر ملی۔ اس کے بعد قافلہ روضہ رسول پر حاضر ہوا اور سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ اس کے بعد حضرت سیدہ نانا جان کے روضہ اقدس سے لپٹ کر عرض کرنے لگیں، اے نانا جان، آپ کا نواسہ آپ کے دین کی عظمت کی خاطر شہید ہو گیا۔ آپ نے جو شہادت کی بشارت دی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ صابر بھی انتقال کر جائے گا اور ظالم بھی مر جائے گا، مگر موت میں فرق ہے۔ اگر ظالم ظلم کرتا ہوا مر گیا تو اس کا حشر ظالموں کے ظالم یزید کے ساتھ ہوگا۔ اگر صابر صبر کرتا ہوا فوت ہو گیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا حشر صابروں کے صابر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کنبہ قربان کر کے اور خود بھی نیزے کی نوک پر چڑھ کر اور لوگوں کو قرآن سنا کر یہ سبق دے گئے، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش میں نماز کا آخری سجدہ ادا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اس نماز کو معمولی نہ سمجھنا۔ میں نے اس نماز کی خاطر گھر لٹایا، بچے قربان کیے اور خود بھی سر تو دے دیا، مگر نماز کو قضا نہ ہونے دیا، لہٰذا تم بھی نماز کو قضا نہ کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت رکھنے اور فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔